پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کشیدگی شروع ہو گئی ہے، جس میں باقاعدہ بات چیت جو ہے وہ جنگ کی حد تک چلی گئی ہے، جس میں کئی ہمارے پاکستانی جو جوان ہیں وہ جام شہادت جو ہے وہ نوش کر چکے ہیں، اور اسی طرح سے پاکستان جو ہے اس کی جانب سے بھی بہت سارے دشمنوں کے ہلاک ہونے کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں ایک بڑی تعداد میں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اب اس میں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ تک معاملات جو ہیں یہ جانے ہی میں سمجھتا ہوں کہ چاہے افغانستان ہو یا انڈیا ہو یا کوئی بھی معاملات ہوں، جو پڑوسی ہوتے ہیں پڑوسیوں کے ساتھ اس حد تک معاملات نہیں ہونے چاہیے، لیکن پڑوسی جو ہیں وہ بھی کوئی حلالی پڑوسی ہونے چاہیے، ایسے پڑوسی نہیں ہونے چاہیے جو سازشیں کرتے رہیں، اور ایسے پڑوسی نہیں ہونے چاہیے جو بدخواہ ہوں، جو برا ہی چاہتے ہوں۔ اگر انڈیا کی بات کریں تو انڈیا تو چلو ایک کھلم کھلا وہ بات کرتے ہیں کہ بھائی دشمنی کی بات کرتے ہیں۔ افغانستان ایسا ملک ہے جس کے ساتھ ہماری جو تعلقات ہیں وہ بڑی عجیب سے رہے ہیں کافی عرصے سے۔ رشیا جب یہاں پہ آیا تو پاکستان نے اپنے بارڈر کھول دیے افغانی بھائیوں کے لیے کہ بھائی یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں، تو یہ یہاں پہ پناہ لے سکتے ہیں، کیونکہ وہاں جنگ شروع ہو گئی، جنگ کے حالات تھے۔ پاکستان نے ایک لمبے عرصے تک ان کو یہاں پہ رکھا، ان لوگوں کو انہیں پناہ دی۔ نہ صرف یہ کہ انہیں پناہ دی بلکہ انہیں مکمل وہ آزاد تھے، یہاں پہ کاروبار انہوں نے کیے، جائیدادیں بنائی ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد وہ اس لیول پہ چلے گئے کہ وہ یہاں کے لوکل لوگوں سے زیادہ امیر بن چکے ہوئے تھے اور بااختیار بن چکے ہوئے تھے۔ اب یہ الگ وجوہات ہیں کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں کہ شارٹ کٹ میں وہ کیسے اتنے امیر ہو گئے۔ بہرحال اس کے بعد پھر امریکہ آ گیا، اس کے بعد بھی پاکستان نے جو مدد ہو سکتی تھی وہ وہاں پہ کی، رشیا ہو یا افغانستان یا پھر یہ امریکہ ہو یا ان کے اتحادی ہوں۔ طالبان کا جو ایک سفیر ہیں جو بھارت میں، جنہوں نے پریس کانفرنس کی، وزیر انٹیریئر منسٹر ہیں یا میرے ذہن میں نہیں آ رہا وہ کون ہے، کہ انہوں نے وہاں پہ پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ بھائی ہم نے رشیا کو بھی شکست دی، پاکستان کو یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے، تو افغانستان کو بھی یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے، پاکستان کا کردار اس میں کیا رہا ہے۔ میں اس حوالے سے ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا، کچھ بات چیت ایسی ہوتی ہے جو پھر حساس بات چیت ہوتی ہے، وہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو پاکستان نے جس لیول پہ جا کے افغانستان کی مدد کی ہے، اس میں رشیا کی ہار ہو یا پھر امریکہ کی ہار ہو، یہ افغانیوں کو بھی پتہ ہے کہ اس میں افغان جو طالبان تھے یا مجاہدین تھے، ان کے پاس ٹرینڈ جو ملکوں کی آرمی ہوتی ہے ان کے خلاف لڑنے کے حوالے سے وہ تربیت نہیں تھی کہ وہ لڑ سکیں ان کے ساتھ۔ تو پھر یہ کہنا کہ بھائی رشیا کو شکست دے دی، امریکہ کو شکست دے دی، تو یہ باتیں جو ہے نا، یہ پوری دنیا اتنی وہ کوئی بچی نہیں ہے یا بچہ نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہ آتی ہو کہ بھائی یہ ساری چیزیں ایسے، ہاں بتائی ضرور جاتی ہیں، کہا جاتا ہے، کریڈٹ دے دیا جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ لوگ، ان کا ملک تھا، ان لوگوں نے یہ چیزیں کی ہیں، لیکن آپ اکیلے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری یہ بات کہ پاکستان کے اندر جتنی دہشت گردی ہوئی، اس کے پیچھے جب بھی آپ لوگوں نے جا کے دیکھا تو وہ کون لوگ تھے؟ یہی لوگ تھے۔ ایون اس میں انڈین جو دہشت گرد تھے وہ بھی اتنے نہیں پکڑے گئے، نہ ہونے کے برابر ہیں، سارے یہی لوگ تھے۔ تو انڈیا تو خیر بہت چھوٹا اگر دیکھا جائے ان کے مقابلے میں، وہ پاکستان کا وہ بدخواہ ہوگا، ہاں وہ سیاسی طور پہ بیانات دیتا رہے گا، کچھ چھوٹی موٹی کچھ چیزیں کرتا رہے گا، لیکن اتنے بڑے لیول پہ جو بھی دہشت گردی کی کارروائیاں کی گئی ہیں باقاعدہ پریکٹیکلی، تو اس کے پیچھے یہی لوگ تھے۔ پھر کئی دفعہ یہ جناب بیٹھے بٹھائے چیک پوسٹوں پہ کچھ نہ کچھ کر دیتے تھے، اور بھی بہت سارے معاملات تھے، تو آخر پاکستان کب تک چپ رہتا؟ تو اللہ تعالیٰ ہماری پاک فوج کو کامیاب کرے۔ ہماری پوری جو سپورٹ ہے وہ ہماری پاک فوج کے ساتھ ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ ہماری پاک آرمی جو ہے وہ کامیاب ہو، اور یہ جو بیانیے پرانے بنائے گئے ہیں جو کہ غلط نیریٹیو ہیں کہ بھئی وہ ناقابل شکست اور یہ سارے ایسے ہی بیانیے ہیں، ان میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اگر آپ پیچھے جائیں تو یہ خالی امریکہ اور رشیا تک بات نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کئی ایسے نام ہیں جنہوں نے یہاں پہ آ کے حکومتیں بنائیں، یہاں پہ آ کے قبضے کیے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ عرصے کے بعد چھوڑ کے چلے گئے، ضرورت نہیں رہی جب تو چھوڑ کے چلے گئے۔ گورا بھی تو ہندوستان پہ جب قابض تھا تو وہ بھی ایک ٹائم آیا چھوڑ کے چلا گیا، تو بندہ اب یہ کہے کہ یار ہمیں کوئی آج تک فتح ہی نہیں کر سکا، ہم نے بھگا دیے، تو
بھاگنا تو لازمی سی بات ہے، ایک نہ ایک دن ہوتا ہی ہے، کیونکہ ان کا یہاں پہ نہ گھر ہوتا ہے، نہ ان کے بیوی بچے جہاں بیٹھے ہوتے ہیں، جانا تو انہوں نے واپس وہیں پہ ہی ہوتا ہے۔ بہرحال ہمارا میں کہتا ہوں کہ ہم جنگ کے شوقین ہرگز نہیں ہیں۔ جنگیں جو ہیں آج کے دور میں کبھی بھی وہ کسی کے مفاد میں نہیں ہوتی ہیں، ہمیشہ کاروبار کرنا، ترقی کرنا، یہی چیزیں مفاد میں ہوتی ہیں۔ تو لیکن یہ کہ ان لوگوں کو لگام ڈالنا بہت ضروری تھا، جو کہ پاکستان آرمی نے میرا خیال ہے کہ بہترین طریقے سے لگام ان کو ڈال دی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ باقی ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں بھی امن ہو، اللہ اس کو بھی کامیاب کرے۔ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو، افغانستان میں ہسپتال ہوں، افغانستان میں یونیورسٹیاں ہوں، وہاں پہ ترقی ہو، ہم ترقی بھی چاہتے ہیں وہاں پہ۔ تو لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ ان لوگوں کو بھی خالی نام سے برادرانہ کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے۔ اور باقی میں خیبر پختونخوا کے بھی جو سمجھدار لوگ ہیں، جنہوں نے اپنے ملک کو سپورٹ کیا ہے، اس ملک کو سپورٹ نہیں کیا جہاں سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھا عمل ہے۔ جب انڈیا کے ساتھ بھی معاملہ ہوا تھا تو پنجاب کے ساتھ بھی پنجاب کا بارڈر لگتا تھا، لیکن پنجابیوں نے اپنے پاکستان کو سپورٹ کیا تھا۔ انہوں نے ایسا نہیں کہا تھا کہ بھائی اس سائیڈ پہ پنجاب ہے تو بھائی ہماری آرمی جو ہے وہ وہاں پہ جنگ ہی نہ کرے۔ تو بھائی سب سے پہلے ہمارا اپنا ملک ہے، سب سے پہلے ہمارے اپنے ملک کے مفادات ہیں، ہمارے اپنے بارڈر ہیں، ہمارے اپنے تحفظات ہیں، ان کی حفاظت ہونا بہت ضروری ہے۔ تو پاکستان زندہ باد، اور اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہمارے جو پاک آرمی ہیں ان کو سرخرو کرے، ہماری دعا ہے اور دعا گو ہیں، اور اللہ کرے کہ یہ معاملات افہام و تفہیم کے ساتھ آگے جو ہیں وہ سیٹ ہو جائیں، اور جتنی دوائی میرا خیال ہے دینی تھی وہ دے چکے ہوئے ہیں پڑوسی ملک کو، اور امید ہے کہ ان کا ہاضمہ کچھ اب درست ہوگا، اور آگے جو ہے ملک کے آگے جو معاملات ہیں وہ بہتری کی جانب جائیں گے، اور مزید وہ کوئی اس طرح کی جو چھپ چھپا کے وہ جو دہشت گردی کی کاروائیاں کرتے ہیں، جو باقی معاملات ہیں، مزید آگے امید ہے اللہ کرے کہ وہ نہ کریں، ان کی بات سمجھ میں آ گئی ہو۔